السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاکر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ویو پوائنٹ۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک گڈ نیوز، اور گڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کی اشیاء اور گڈ کی ایکسپورٹ میں ایک بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک خوش آئین بات ہے ہم سب کے لیے، جہاں ہم ہر روز نیگیٹو نیوز ہی سن رہے ہوتے ہیں تو بہت کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ایک گڈ نیوز سننے کو ملے۔ گزشتہ 4 ماہ کے دوران جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر 2024 ان مہینوں میں پاکستان نے جو گڈ کی ایکسپورٹ کی ہے وہ تقریباً ہے 10 ارب 80 کروڑ ڈالر کی، اور یہ تقریباً 13% کا اضافہ ہے اگر ہم اسے کمپیئر کریں، اس کا موازنہ کریں لاسٹ ایئر کے انہی مہینوں کے ساتھ۔ پچھلے سال انہی 4 ماہ میں ہم لوگوں نے تقریباً 9 ارب 60 کروڑ ڈالر کی گڈز اشیاء فروخت کی تھی اکراس دا گلوب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سال ہم لوگوں نے تقریباً 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی زیادہ اشیاء ایکسپورٹ کی ہیں۔ اب ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے کہ جو یہ ہمارا کرنٹ فسکل ایئر چل رہا ہے 2024 اور 25 کا، جو کہ اینڈ ہوگا جا کے جون 2025 میں، تو جو ہماری گڈ کی ایکسپورٹ ہوگی تو وہ تقریباً 34 سے 35 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہوگی، اور اگر ہم سروسز کی ایکسپورٹ بھی شامل کر لیں اپنی ایکویشن میں، جو تقریباً 7 سے 8 ارب ڈالر کی ہوتی ہے ہر سال، تو پھر جو رف کیلکولیشن تو یہی بتاتی ہے کہ پاکستان کی جو پھر مجموعی ایکسپورٹ ہوگی اس سال کی، وہ انشاءاللہ تعالی 40 بلین ڈالر کو بھی کراس کرے گی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا بینچ مارک ہوگا ہماری ایکسپورٹ کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، تجارتی خسارہ ہے، وہ بھی کافی حد تک الحمدللہ کم ہوا ہے، جو کہ پچھلے سال تقریباً 7 ارب 38 کروڑ ڈالر کا تھا، اس سال وہ 6 ارب 90 کروڑ ڈالر ہے، یعنی کہ تقریباً 5.5% ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے اس میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اور اگر ہم امپورٹ کی بات کریں، وہ اشیاء جو ہم درآمد کرتے ہیں تو وہ تقریباً 17 ارب 85 کروڑ ڈالر کی آئی ہیں۔ پچھلے سال ہم لوگوں نے تقریباً 16 ارب 90 کروڑ ڈالر کی اشیاء امپورٹ کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے تقریباً 1 ارب ڈالر کی اضافی اشیاء گڈز امپورٹ کی ہیں اگر میں اسے کمپیئر کروں لاسٹ فسکل ایئر کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی امپورٹ کو کنٹرول کرنا ہوگا اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کا پہیہ چلے اور پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ ہاں، جہاں تک بات ہے را مٹیریل کی، وہ ہمیں لازمی امپورٹ کرنا چاہیے، اور پھر اس کی مدد سے ہمیں ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنانی چاہیے تاکہ ہم اپنی ان ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کو دوبارہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے اچھے داموں فروخت کر سکیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی کاٹن کی پروڈکشن اچھی نہیں ہوئی ہے تو آپ کاٹن کی جو را مٹیریل ہے اس کو آپ ضرور امپورٹ کریں، تو اس را مٹیریل سے آپ شرٹس بنائیں، پینٹیں بنائیں، بچوں کے کپڑے بنائیں، اور پھر آپ انہیں فروخت کریں دوسرے ممالک کو۔ ہم آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی بتا چکے ہیں کہ ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ $1 کاٹن امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو یہاں پہ آپ پروسیس کرتے ہیں اور اس سے آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں، تو آپ $1 کے اگینسٹ $4 کما سکتے ہیں ایکسپورٹ کر کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر آپ 1 ارب ڈالر کی کاٹن امپورٹ کرتے ہیں اور پھر آپ پاکستان میں اس کاٹن سے مختلف ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بناتے ہیں، جس میں پینٹ، شرٹس، کرٹنز، بچوں کے کپڑے،
تو آپ بآسانی $4 ارب کما سکتے ہیں $1 ارب کے بدلے۔ یقین جانیے کہ یہی طریقہ ہے کہ پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے۔ ہاں، جو آپ کے لگژری آئٹمس ہوتے ہیں، جس میں آپ کی مہنگی ترین گاڑیاں ہوتی ہیں اور مہنگے مہنگے موبائل فونز ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے اوپر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ جس طرح گزشتہ 2 سالوں میں کافی حد تک اسے کنٹرول کیا گیا ہے، لگژری آئٹم کی امپورٹس کو ہیوی ڈیوٹیز لگا کے، تاکہ ہم پاکستانی اپنی مقامی پروڈکٹس کو استعمال کریں اور ہماری جو لوکل انڈسٹریز ہیں، فیکٹریاں ہیں، یہ پروان چڑھیں اور ان کا بزنس پھلے پھولے، تاکہ یہاں پر لوگوں کو نوکریاں ملیں، ملازمتیں ملیں، اور یہ جب انڈسٹریز چلیں گی تو یہ مقامی جو ڈیمانڈ ہوگی اسے بھی پورا کریں گی، اور پھر اپنی یہ پروڈکٹس کو دوسرے ممالک ایکسپورٹ بھی کر پائیں گی، جس کی بدولت اربوں ڈالر کا زر مبادلہ پاکستان ریسیو کرے گا، اور ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہوں گے اس میں بھی اسٹیبلٹی آئے گی۔